حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے بہت سے عجائبات دکھائے زمین و آسمان کے، اور بڑے مشاہدات کرائے۔ سینکڑوں آیات قرآن پاک میں ہیں ان کی شان میں، ان کی عظمت میں۔ جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ دور بت پرستی کا دور تھا، اور اس وقت جو بادشاہ تھا وہ نمرود بادشاہ تھا، جس کا اس وقت طوطی بولتا تھا۔ نمرود بن کنعان، اور اس میں اتنا غرور اور تکبر تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ تو فرعون بھی ایک بادشاہ جس نے دعوی خدائی کا کیا، اور نمرود بھی۔ اور نمرود کے آس پاس ایک بہت بڑی ٹیم جو نجومیوں کی رہتی تھی، اس کو خبریں دیتی رہتی تھی کہ یہ ہونا ہے وہ ہونا۔ اس وقت نجوم کا ایک دورہ تھا، تو نجومیوں نے خبر دی نمرود کو کہ ان 3 دنوں میں ایک بچہ ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرے گا، اور وہ بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ تو جب نجومیوں نے اس کو خبر دی تو اس نے وہ جو اس کا علاقہ تھا، جو شہر تھا جس علاقے کی خبر دی گئی، اس نے کڑی نگرانی اور پہرے دار لگا دیے کہ ان 3 دنوں میں کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے۔ اور اس کے لیے اس نے بڑے سخت انتظامات بھی کیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا آزر، وہ نمرود کا ایک خاص سیکورٹی گارڈ تھا، اور خاص الخاص بندوں میں سے تھا۔ اور رات کو وہ پوری رات نمرود کا پہرا دیتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار پکڑ کے، اور پھر دیا جلا کے اس کی بھی حفاظت کرتا تھا پوری رات، اس کے سرہانے کھڑا رہتا تھا۔ تو ہوا ایسے کہ ایک رات انہی راتوں میں سے نمرود اپنے محل میں آرام فرما رہا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ تو وہ اس کے ساتھ کافی کمرے تھے، تو ان کی بیوی بھی وہ کمرے میں تھی، اور نمرود بھی سو گیا، اور آزر اپنی بیوی کے پاس گئی، مقاربت ہوئی، اور یہ اللہ کو منظور تھا۔ تو اب اس بات کا علم اس کو نہیں تھا، تو نجومیوں نے صبح خبر دی بھئی آپ نے اتنا سخت پہرا لگایا ہے، اتنی نگرانی کی ہے، جیسے آج بھی منصوبہ بندی کا پروگرام پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جس نے دنیا پہ آنا ہے وہ آ کے ہی رہتا ہے۔ انہوں نے نجومیوں نے خبر دی بھئی ایک عورت کو حمل ٹھہر گیا ہے، تو وہ پریشان، اب یہ پتہ نہیں تھا کس کو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی والدہ محترمہ اس علاقے کو چھوڑ کے ایک غار میں چلی گئی لوگوں کے ڈر سے۔
اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ پوری کی پوری غار نور سے بھر گئی، روشن ہو گئی۔ اب اور ان کی والدہ کو خطرہ لاحق ہوا، میں تو چھپ چھپاتے آئی تھی لیکن یہ تو پورے علاقے کو پتہ چل جائے گا، تو وہ بچے کو وہیں چھوڑا، پھر اپنے آ گئی ڈر کی وجہ سے کہ میں پکڑے نہ جاؤں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت تشریف لے آئے، انہوں نے ان کی خوراک کا انتظام فرمایا، دودھ اور شہد۔ اللہ اکبر۔ خیر یہ ایک مختصر، تو دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا میں تھی، ان میں 2 مسلمان تھے، ایک حضرت سلیمان بن داؤد، ان کی حکومت پوری دنیا میں تھی، اور دوسرے جو مسلمان بادشاہ تھے سکندر ذو القرنین، جن کا ذکر 16ویں سپارے میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ 2 بادشاہ وہ کافر تھے، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت اور نصر۔ یہ جو بادشاہ تھے ان کی حکومت پوری دنیا میں تھی، اور نمرود کی حکومت یہ ترکستان کا علاقہ، ہندوستان کا پورا علاقہ، اس کو ارد گرد اور مشرق سے مغرب تک سارے ٹیکس اس کے پاس آتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الہ کلمۃ اللہ کے لیے بڑی ماریں کھائی، ان کو آگ میں ڈالا گیا، پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ۔ خود ان کا جو سگا باپ وہ بھی ان کے مخالف تھا، چونکہ وہ بھی بت پرست تھا۔ ہم نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے اللہ مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، میری اولاد اولاد کے لیے بھی، تو ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا کو شرف قبولیت بخش۔ تو آگے فرمایا ربنا اغفر لی، میرے والدین کو بھی بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، جب قیامت کا دن برپا ہوگا۔ تو دیکھو کہ نماز میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی، کہ جب یہ بندہ دعا مانگتا ہے، اگر والدین زندہ ہیں پھر بھی ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما، اگر وہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے ایک دعا ہے کہ یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہارون جوید صاحب، حسن صاحب اور خورشید صاحب، ان کے والد محترم حسن صاحب، ان کی کامل بخشش فرمائے، جس کے لیے ہم نے یہ پورا اہتمام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میرا خیال ایک جنازہ بھی 10 بجے ہے، تو اب وہ سلام پیش کرتے ہیں بھائی خورشید صاحب، اس کے بعد دعا کو۔ صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے
ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ نور کی باتیں چاند جن کی بلائیں لیتا ہے آقا چاند جن کی بلائیں لیتا ہے آقا اور تارے سلام کہتے ہیں صبا نا غم کے مارے سلام کہتے ہیں عاشقوں کا سلام لے جاؤ غمزدوں کا پیام لے جاؤ عاشقوں کا سلام لے جاؤ غمزدوں کا پیام ہو آجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا کا آجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا کا بے سہارے سلام کہتے ہیں صبا غم کے مارے سلام کہتے ہیں خدا کے حبیب اور پیارے رسول یہ ہمارا سلام کیجے قبول اے خدا کے حبیب اور پیارے رسول یہ ہمارا سلام کیجے قبول آج محفل میں جتنے حاضر ہیں آقا آج محفل میں جتنے حاضر ہیں آقا مل کے سارے سلام کہتے ہیں صبا غم کے مارے سلام کہتے ہیں ظاہر طیبہ مدینے میں سونے آقا سے اتنا کہہ دے نا ظاہر طیبہ تو مدینے میں پیارے آقا سے اتنا کہہ دے نا کہ اذن مل جائے پھر مدینے کا آقا اذن مل جائے پھر مدینے کا آقا کام بن جائے گا کمینے کا جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو زخم دل اور داغ سینے کا ظاہر طیبہ تو مدینے میں سونے آقا سے اتنا کہہ دینا کہ ایک مدت ہوئی جدائی کو دے دو رخصت شاہ مدینے کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دل میرا توڑ کر
کے چھوڑ کر قافلہ چل دیا مدینے کا ظاہر طیبہ تو سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے اور پہنچنا در پر تو کہنا آقا سے سلام لیجئے غلام آیا اور یہ کہنا آقا سے بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا ظاہر طیبہ تو مدینے میں پیارے آقا سے اتنا کہہ دے نا آپ کی گرد راہ کو آقا کا آپ کی گرد راہ کو آقا چاند تارے سلام کہتے ہیں صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ان کے مارے سلام کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام اور جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہگیروں ان گداؤں کو سلام اور دست بستہ آقا یہ حاضر سب غلام پیش کرتے ہیں غلام مانا سلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم إنا أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا أسألك الجنة وأعوذ بك من النار
اللہم اجرنا من النار اللہم آتنا الجنة الفردوس وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ یا اللہ پاک 32 قرآن پاک کا ثواب اور حال ہی میں ہارون خورشید صاحب اور ان کی والدہ محترمہ اور ان کی وائف عمرہ کر کے آئے ہیں، اس کا بھی سوال ثواب، اور گھر والوں نے جو پڑھائی کی ہے اس غرض و غائد کے لیے کھلی پڑھائی کی گئی ہے، اور یہ جو اہتمام کیا ہے اس کا سارے کا ثواب یا اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، اس کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں یا اللہ سب کے نام اعمال میں درج فرما۔ یا اللہ اس کے بعد ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، شہداء، صالحین، اب تک مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ پاک سب کے نام اعمال میں درج فرما۔ خصوصاً بالخصوص یا اللہ جوید صاحب، یا اللہ ان کے نام اعمال میں درج فرما، یا اللہ پاک ان کی کامل بخشش فرما، یا اللہ ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرما دے، قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ رحمت عطا فرما، یا اللہ ان کی آخرت کی جتنی منزلیں ہیں سب آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کے خاندان والے جتنے بھی دور سے قریب سے جتنے بھی جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کی کامل مغفرت فرما۔ حاضرین میں سے جن کے عزیز و قارب دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ایک دفعہ پھر التجا کرتے ہیں یا اللہ جوید صاحب کے ساتھ نیک بندوں والا معاملہ فرما، یا اللہ ان کے ساتھ نیک بندوں والا معاملہ فرما۔ یا اللہ پاک ہم ان کی بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ان کے گھر والے جتنے بھی ہیں یا اللہ سب کو پکا اور سچا نمازی بنا دے، سب کو نیک بنا دے، ایک بنا دے۔ یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما، اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں دن دگنی چگنی ترقی عطا فرما، شریروں کے شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، باغزین کے بغض سے حفاظت فرما، ہر قسم کی نظر بد سے حفاظت فرما، ہر قسم کی جادو ٹونے سے ان کی حفاظت فرما، ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر قسم کی شیطانی شرور سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا، فرما بردار بنا، دیندار بنا، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کے جتنے بھی گھر والے ہیں یا اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، یا اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر چچینیا، بوسینیا، شام، لبنان، یمن، جدھر جدھر بھی یا اللہ کشمیر، جہاں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ مد مقابل جو کفار ہیں یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و